بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں پھر سے کچھ انفارمیشن شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور یہ انفارمیشن ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ نیولی امیگرینٹس ہیں لنڈن میں، چاہے وہ کسی بھی کنٹری سے آئے ہوئے ہوں۔ یہ انفارمیشن ان کے لیے بہت ہی زیادہ یوزفل اور انفارمیٹیو ہے، اور اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس چیز کو شیئر کیا جائے گا کہ لنڈن میں آتے ساتھ ہی آپ اپنی جاب سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو کون سی چیزیں ضروری طور پہ چاہیے۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ لنڈن ایک ترقی یافتہ ملک ہے، اور یہاں پہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کے بغیر نہیں ہوتی۔ ہر چیز جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے، اور کمپیوٹرائز یہاں پہ سسٹم چلتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ جاب سٹارٹ کرنا اتنا زیادہ ایزی نہیں ہے جتنا کہ آپ جب پاکستان، انڈیا، نیپال یا بنگلہ دیش، سری لنکا میں رہتے ہوئے، کسی بھی کنٹری میں رہتے ہوئے، ہم لوگ ایشیا میں یہ رہتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہم UK میں جائیں گے اور جاتے ساتھ ہی نیکسٹ ڈے ہماری جاب، یا 1-2-3 دن میں یا ود ان اے ویک ہماری جاب سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ جب مائیگریشن کر کے آتے ہیں تو آپ کو کچھ سٹیپس کو فالو کرنا ہوتا ہے، کچھ یہاں پہ آپ کو اپنی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کرنی ہوگی، اور پھر ہی تبھی یہ ممکن ہوتا ہے جب آپ کے ڈاکومنٹس بن جائیں گے، آپ کے کاغذات بن جائیں گے، آپ کی IDs بن جائیں گی، تو پھر ہی تب یہ پاسبل ہے کہ آپ اپنی جاب کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں پہ کسی بھی ویزے پہ آئیں، یعنی کہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہیں، یا آپ بزنس کے لیے آتے ہیں، ورک پرمٹ کے تھرو آتے ہیں، یا کسی بھی طرح سے آپ آ جاتے ہیں یہاں پہ، تو آتے ساتھ ہی یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ نیکسٹ ڈے ہی جاب پہ جانا شروع کر دیں، کیونکہ یہاں پہ جاب کو فائنڈ کرنے کے لیے یا اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو اپنی IDs بنانی ہوتی ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کہ مائیگریشن کرنے سے پہلے اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جاتے ساتھ ہی وہاں پہ کرنا کیا ہے، اور کس طرح سے اپنے ڈاکومنٹیشن یا IDs کو بنانا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کون سے ایسے 2 اہم IDs ہیں یا 2 ایسے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں جن کے ہونے کے بغیر آپ اپنی جاب کو کسی بھی صورت میں سٹارٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہے اور ایک سسٹم کے تھرو چلتی ہے۔ تو جب تک آپ کے پاس یہ IDs نہیں ہوں گی تب تک آپ کو کہیں پہ بھی جاب نہیں ملے گی، اور نہ ہی آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ جو کیش ان ہینڈ جاب ہے اس کا یہ ہے کہ آپ ان IDs کے بغیر تو سٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو فل پیمنٹ نہیں ملتی، اور اس طرح کی جو کیش جابس ہوتی ہیں ان کو فائنڈ کرنا بھی اتنا زیادہ ایزی نہیں ہے۔ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ آتے ساتھ ہی، جیسے ہی آپ لنڈن میں یا UK میں کسی بھی سٹی میں آ جاتے ہیں، تو آپ آتے ساتھ ہی سب سے پہلے ایک تو آپ کو اپنی اکاموڈیشن فائنڈ کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس بات پہ بھی کنسنٹریشن دیں کہ آپ ود ان اے ویک، پہلے ہفتے میں ہی آپ اپنا IDs جو ہیں وہ اپلائی کر دیں، ان کو بنانے کی شروع کر دیں، کیونکہ ان IDs کو بن کے آنے میں بھی کم سے کم 1 مہینہ لگ جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو منیمم ٹائم بتا رہی ہوں، اگر آپ بہت زیادہ لکی ہیں تو ود ان اے 4 ویک آپ کی IDs بن کے واپس آ سکتی ہیں، اور اگر تھوڑا سا لانگر ٹائم پیریڈ لگ جائے تو پھر آپ کو 2 منتھس کے لیے ویٹ کرنا ہوگا، تبھی پاسبل ہے کہ آپ اپنی جاب کو ان IDs کے بننے کے بعد سٹارٹ کر پائیں گے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ آپ اپنے ساتھ جب بھی مائیگریشن کر کے آئیں تو اپنے ساتھ کم سے کم 2 سے 3 ماہ کا آپ اپنے ساتھ انکم لے کر آئیں، یا تاکہ آپ یہاں پہ آ کے سروائیو کر سکیں۔ تو ان IDs کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو سب سے پہلے تو اپنا نیشنل انشورنس نمبر، یعنی کہ NI نمبر جو ہے اس کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو کیا ہے کہ اس کا سب سے بیسٹ وے یہی ہے کہ آپ اپنا NI نمبر جو ہے وہ آن لائن اپلائی کریں گے، کیونکہ ابھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ آپ اس کو آن لائن کیسے اپلائی کر سکتے ہیں،
اور یہ تبھی پاسبل ہے، یہ نیشنل انشورنس نمبر کارڈ اس طرح کا ہوتا ہے، یہ اس کا ایک سیمپل آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے. اور نیشنل انشورنس نمبر کے بغیر کہیں پہ بھی آپ کو جاب نہیں ملے گی، کیونکہ یہ ایک وے ہے جس کے تھرو یہاں پہ انکم ٹیکس کو مانیٹر کیا جاتا ہے اور آپ کی منی میں سے ٹیکس وغیرہ کاٹا جاتا ہے. تو اس نمبر کے بغیر، اس آئی ڈی کے بغیر، یہ آپ کی ایک بیسک آئی ڈی ہے یہاں پہ یو کے میں، اور اس کے بغیر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی جاب نہیں ملتی. جب بھی آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کریں گے تو وہ آپ سے یہی چیز آسک کریں گے. ایک تو آپ کو اپنا BRP یعنی کہ اپنا بایو میٹرک ریزیڈنس پرمٹ جو ہے وہ لازمی طور پہ شو کرنا پڑتا ہے جاب کے لیے، اور دوسرا آپ کو اپنا نیشنل انشورنس نمبر بھی دینا ہوگا. یعنی کہ یہ آپ کی فرسٹ بیسک آئی ڈی ہے جو کہ آپ اس کنٹری میں موو ہونے کے بعد بناتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ اس کا سب سے بیسٹ وے یہی ہے کہ آپ اس کو آن لائن اپلائی کریں. گوگل میں جائیں اور وہاں پہ سرچ کریں کہ نیشنل انشورنس نمبر جو ہے وہ اس کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے. یہ میں آپ کے ساتھ کچھ کلپس شیئر کر رہی ہوں. یہ اس میں صرف میں نے یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ آپ کو کون کون سی چیزیں چاہیے. یعنی کہ ایک تو آپ کو اپنا BRP شو کرنا ہوگا، اپنا پاسپورٹ وغیرہ اپلوڈ کرنا ہوگا، اور دوسرا جب آپ یہ آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنی فوٹو وغیرہ اپلوڈ کرنی ہوگی ود یور پاسپورٹ. یعنی کہ جس بھی کنٹری کا آپ کے پاس پاسپورٹ ہے اس کو ہولڈ کرتے ہوئے آپ کو اپنی ایک پکچر اس میں اپلوڈ کرنی ہوگی، اور باقی کے ڈاکومنٹیشن یعنی کہ آپ کا BRP جو کارڈ ہے اس کو آپ نے اس میں اپلوڈ کرنا ہوگا. تو اس کو نیشنل انشورنس نمبر کو بنوانے کا سب سے بیسٹ اور فاسٹسٹ وے جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اسے آن لائن اپلائی کریں. اور یہ میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر رہی ہوں کہ آپ اسے کیسے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں نے کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ ویسے ہی رینڈملی ایڈ کر دی ہیں تاکہ آپ کو اس چیز کا تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ آپ نے کس طرح سے اس نمبر کو بنوانا ہے. تو یہ ہے کہ آپ آف کورس یہاں پہ UK میں ورک کے لیے ہی لوکنگ کریں گے، یعنی کہ آتے ساتھ ہی آپ سرچ کریں گے کہ آپ یہاں پہ کام کر سکیں، تو اس لیے آپ اپنا انشورنس نمبر جو ہے وہ بنوا رہے ہیں. اس کے بعد اپنی ڈیٹیلز وغیرہ ایڈ کرنی ہوں گی، جیسے کہ اپنا نیم، اور یہ اب جیسے کہ ان کو فل اپ کیے بغیر میں نیکسٹ فارورڈ نہیں جا سکتی، تو اس لیے اس میں رینڈم نیمز ایڈ کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کا کچھ اندازہ ہو جائے کہ آپ نے اور اس بات کی کوشش کریں کہ آتے ساتھ ہی ود ان اے فرسٹ ویک آپ اس چیز کو اپلائی کر دیں، کیونکہ کم سے کم بھی 4 ہفتے تو لازمی لگتے ہیں ان آئی ڈیز کو بن کے آنے میں، اور اس سے زیادہ بھی ٹائم لگ سکتا ہے، مائٹ بی 2 months لگ جائیں یا اس سے بھی زیادہ ہو جائے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ آتے ساتھ ہی ود ان اے فرسٹ ویک جتنی جلدی کوشش کر سکتے ہیں اپنی ریزیڈنس فائنڈ کر کے تو آپ اپنے آئی ڈیز کے لیے اپلائی کر دیں. تو فرسٹ وے جو ہے، سب سے پہلی آئی ڈی جو آپ نے بنانی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنا نیشنل انشورنس نمبر اپلائی کریں. اس کا آپ کو فارم کہیں سے بھی نہیں ملے گا، اور آگے میں آپ کو بتاؤں گی ایون کہ پوسٹ آفس کے تھرو بھی یہ نہیں آپ کو اس کا فارم ملتا. سب سے بیسٹ اور پاسبل وے اور فاسٹسٹ اور کوئکسٹ وے یہی ہے کہ آپ اسے آن لائن ہی اپلائی کریں. تو یہ تھی کچھ ڈیٹیل نیشنل انشورنس نمبر کے حوالے سے، کیونکہ یہ آپ کی فرسٹ بیسک آئی ڈی ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ جاب نہیں آپ سٹارٹ کر سکتے، آپ کو کہیں پہ بھی ورک نہیں ملے گا. تو اوبیسلی آپ یہاں پہ اس کنٹری میں انسان مائگریشن کر کے اسی لیے آتا ہے، بہانے چاہے 100 ہوں، لیکن موو وہ اسی لیے کرتا ہے کہ اس کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، وہ اپنی منی بنانے کے لیے، اپنی انکم کے لیے یہاں پہ مائگریشن کر کے دوسرے کنٹریز سے یہاں پہ آتے ہیں. تو اب یہ اس میں نے کچھ ڈیٹیلز اس میں ایڈ کی تھیں، اسی طرح سے آپ اس کو ایڈ کرتے جائیں اور اپنے فارم کو فل اپ کرتے جائیں. اگر آپ کو اپلیکیشن میں کچھ بھی پرابلم ہو تو یہ انہوں نے نیچے اپنی ویب سائٹ پہ نمبرز دیے ہوئے ہیں، ان نمبرز میں سے کہیں پہ بھی آپ کال کر کے ڈیٹیل لے سکتے ہیں. یہ اس کے ٹیلی فون نمبرز وغیرہ دیے ہوئے ہیں، اور یہ ہے نیشنل انشورنس نمبر کارڈ کا ایک سیمپل کہ یہ کس طرح کا کارڈ ہوتا ہے. اور دوسری جو بیسک آئی ڈی آپ نے یہاں پہ آتے ساتھ ہی بنوانی ہے وہ ہے آپ کا
प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस। प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस से मुराद है कि ये यहाँ पे सेकंड बेसिक आईडी होती है आपके पासपोर्ट के बाद। पासपोर्ट तो आप हर जगह पे नहीं अपलोड कर सकते और ना ही उसे यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो फ़ोटो आईडी के तौर पे चीज़ बहुत ही ज़्यादा वैलिडेट और एक आईडी के तौर पे समझी जाती है, वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। ये ड्राइविंग लाइसेंस जो ग्रीन कलर का है ये प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी कि यहाँ का बेसिक है और कोई भी बंदा इसको आते साथ ही अप्लाई कर सकता है और इसे बनवा सकता है। ये एक फुल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, यानी कि ये एक हाफ आईडी है आपके पास। और इस कार्ड को बनवाने के बाद, यानी कि इस प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के बाद आप यहाँ पे गाड़ी अभी नहीं ड्राइव कर सकते। अगर आपको अपनी कार यहाँ पे लेकर ड्राइव करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस को कम्प्लीटली फुली पास करना पड़ेगा, यानी कि इसको आपको पिंक कलर में चेंज करवाना पड़ेगा और उसके लिए आपको पहले थ्योरी टेस्ट देना पड़ता है ड्राइविंग के लिए, और फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकल पास करना पड़ता है। तो तभी आप एक फुल ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं और वो पिंक कलर का होता है। जो प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि आईडी के तौर पे आता है वो तो ये आप इसके लिए अप्लाई करें और जस्ट सिंपली इसको आप अपनी आईडी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस ग्रीन ड्राइविंग लाइसेंस के होते हुए आप गाड़ी यहाँ पे नहीं ड्राइव कर सकते। अब सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि आप इस ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे अप्लाई करेंगे या कैसे आप इस ड्राइविंग लाइसेंस को बनवा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे ये है कि आप किसी भी पोस्ट ऑफिस का विज़िट करें और पोस्ट ऑफिस जाके आप वहाँ पे उनसे आस्क कर सकते हैं कि हमें ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। तो वो आपको वहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर्म दे देंगे। और सेकंड इसकी जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप इसको ऑनलाइन ही अप्लाई कर दें। ऑनलाइन अप्लाई करने का ये है कि एक तो इसकी फ़ीस भी कम होती है और दूसरा ये कि ये क्विकली बन के आ जाता है और ये इसको आप आपकी अपनी कन्वीनियंस के ऊपर है, आप जिस तरह से भी सेटिस्फाइड हों। अगर आप ऑनलाइन नहीं जाना चाहते, यानी कि आप कंप्यूटर का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आप इस यहाँ से पोस्ट ऑफिस से जाएं और जाके एक ड्राइविंग लाइसेंस का एप्लीकेशन फॉर्म ले आएँ, उसको फिलअप करें, उसमें जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप ऐड करें और फिर आप उसको दोबारा से पोस्ट ऑफिस ही आके पोस्ट करेंगे। पोस्ट ऑफिस में जो वर्कर हैं वो आपकी फुल हेल्प कर देते हैं कि आपने किस तरह से इसको अप्लाई करना है और जितनी भी उसकी फ़ीस या चार्जेस होते हैं वो भी आपसे वहीं पे ले लिए जाते हैं। आपकी आईडीज़ भी चेक कर ली जाती हैं, जो फ़ोटोज़ होती हैं उसको भी वो वहीं पे चेक कर लेते हैं। आया कि आपने इसमें जो आईडी के लिए अपनी पिक्चर अपलोड करनी है या वो देनी है जो कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर लग के आएगी, तो वो विद इन क्राइटेरिया है या कि नहीं। तो इसलिए पोस्ट ऑफिस वाले आपकी पूरी तरह से हेल्प कर देते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म What are you applying on the driving? car. No. Provisional? Yeah, or provisional. extension? Yeah, provisional. And how to apply national insurance number for the newcomers? That's not from here. That's you need to check on the government website. Government website. Okay. It is online or is there any form available here? There's no form. No form, only online? Okay. You apply and they might send you. Okay. Thank you so much. ये अभी मैंने जो आपके साथ पीछे क्लिप शेयर किया है इसमें मैंने कम्प्लीटली जाके कन्वर्सेशन की है पोस्ट ऑफिस में, ताकि आपको कुछ अंदाज़ा हो जाए कि आपने किस तरह से आके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म लेना है। और यहाँ पे आपने सुना कि वो पोस्ट ऑफिस की जो लेडी थी उन्होंने मुझे बताया, पहले भी मुझे पता था लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए ये, या अपना एक कह लें कि आपकी दिल की तसल्ली के लिए मैंने ये पूछ के आपको साबित कर दिया है कि जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर है उसे आप ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं, उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। और दूसरा ये कि ये मैं अब ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आई हूँ, इसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने इसको कैसे फ़िलअप करना है और किस तरह से इसकी फ़ीस क्या होती है, ये भी आपके साथ मैं अब आगे शेयर करूँगी। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस, उसके लिए दो वे हैं। एक तो आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं और दोबारा इसको रीफ़िल करके अपनी सारी आईडीज़ वगैरह और सारी डिटेल्स इसमें फ़िलअप करके उसमें आप उसको दोबारा से पोस्ट कर
کر سکتے ہیں. ایون جو آپ کو اپلیکیشن فارم ملتا ہے اس کے ساتھ ایک بکلیٹ بھی ملتی ہے جس میں ساری گائیڈ لائن دی جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس اپلیکیشن فارم کو فل اپ کرنا ہے اور اس کا کیا کرائٹیریا ہے اور کن کن چیزوں کی ان کو ریکوائرمنٹ ہے آپ کی آئی ڈی بنانے کے لیے. تو وہ ساری چیزیں اس میں بکلیٹ میں دی گئی ہیں. تو دوسرا وے جو ہے وہ فاسٹسٹ وے ہے, یعنی کہ آن لائن جو اپلائی کرنا ہے وہ اس میں آپ کو ایک تو فیس بھی کم پے کرنی پڑتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں تھوڑا کوئکلی یعنی کہ ود ان اے منتھ جو ہے وہ آپ کا پروویژنل ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ بن کے آ جاتا ہے. اس کو آپ اپنی آئی ڈی کے طور پہ ان دونوں آئی ڈیز کو یوز کر سکتے ہیں, یعنی کہ اپنے نیشنل انشورنس نمبر اور پروویژنل ڈرائیونگ لائسنس کو. اور کہیں پہ بھی جاب اپلائی کرنے کے لیے آپ کو اپنا نیشنل انشورنس نمبر لازمی طور پہ دینا پڑتا ہے. اور سیکنڈلی آپ کو یہ جو ڈرائیونگ لائسنس ہے یہ اس لیے بھی چاہیے ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کروانا ہے یہاں پہ آتے ساتھ ہی, کیونکہ آپ کہیں پہ بھی جاب کرتے ہیں تو آف کورس آپ کی جو انکم ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہی آئے گی, آپ کو کہیں پہ بھی کیش نہیں ملتا. تو کیونکہ یہاں پہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈاکومنٹڈ ہیں اور کمپیوٹرائزڈ ہیں, تو اس لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی کیش جاب جو ہے وہ اس کو obtain کر سکیں. اب یہ میں آپ کے ساتھ کچھ کلپس شیئر کر رہی ہوں کہ آپ نے پروویژنل ڈرائیونگ لائسنس کو کس طرح سے جا کے آن لائن اپلائی کرنا ہے. گورنمنٹ یو کے, یا آپ اوپر دیکھ رہے ہوں گے کہ گورنمنٹ یو کے کی جو ویب سائٹ ہے اس کے تھرو آپ نے جا کے اس کو اپلائی کرنا ہے. جب آپ اسے گوگل میں سرچ کریں گے تو کئی ایک آپشنز آپ کے پاس اوپن ہوں گے, لیکن آپ نے صرف جو گورنمنٹ یو کے جس کے اوپر لکھا ہوا ہو اس والی سائٹ کو آپ نے اوپن کرنا ہے. اور یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آگے آگے جا کے فارم کنٹینیو کرتے جائیں گے اور اس فارم کو آپ فل اپ کر کے اپنے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلی آپشن یہ آتی ہے کہ آپ یہاں پہ گریٹ بریٹن میں یعنی کہ یو کے میں ریزیڈنٹ ہیں یا کہ نہیں ہیں. تو اگر آپ یہاں کے ریزیڈنٹ نہیں ہیں یعنی کہ آف کورس آپ یہاں پہ آپ کے پاس یو کے کا پاسپورٹ نہیں ہے, تو نیولی امیگرینٹ ہیں آپ, تو پھر آپ کو اولڈ آن لائن سروس کے تھرو جانا پڑے گا. یہ اولڈ آن لائن سروس ہے, یعنی کہ اس میں یہ پرانا والا طریقہ ہے جس میں کہ امیگرینٹس کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور ان لوگوں کو جن کے پاس یو کے کا پاسپورٹ نہیں ہے وہ اولڈ جو ویب سائٹ ہے اس کے تھرو جا کے اپنے فارم کو آپ اپلائی کریں گے. پہلے آپ نے گورنمنٹ یو کے کی ہی ویب سائٹ کے تھرو جانا ہے, پھر اس میں ڈیٹیلز فل اپ کریں کہ آپ کے پاس یو کے کا پاسپورٹ نہیں ہے, اور پھر وہ آپ کو ایک اولڈ آن لائن سروس دیں گے, اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ آگے سے آگے جاتے جائیں اور اپنی ڈیٹیلز کو اس میں فل اپ کریں گے. ساری ڈیٹیلز میں نے رینڈملی فل اپ کی ہیں, اس میں کوئی بھی چیز اوریجنل نہیں ہے, صرف یہ آپ کو دکھانے کے لیے ایک پرپس کے لیے, آپ کی ایجوکیشن کے لیے کہ آپ نے آتے ساتھ ان چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اس کو کیسے آپ ان کے ساتھ کوپ اپ کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے ایک سیمپل کے طور پہ آپ کو یہ فارم تھوڑا سا فل اپ کر کے دکھایا ہے. یہ اس کی کچھ چیزیں ہیں, یعنی کہ پہلے آپ نے اپنی ڈیٹیل فل اپ کرنی ہے, اس کے بعد اپلیکیشن کریں گے, پھر آپ پیمنٹ کریں گے اور اس کے علاوہ اپنے کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ فل اپ کریں گے. اینڈ میں اپنی پیمنٹ کر کے آپ اس کو آپ کے پاس ایک کنفرمیشن نمبر آ جائے گا کہ آپ نے اپنا فارم آن لائن سبمٹ کروا دیا ہے. یہ ہے وہ اپلیکیشن فارم, یعنی کہ اگر آپ اپلیکیشن اپنے بائی ہینڈ فل اپ کر کے اس کو جو ہے وہ پوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپلیکیشن فارم ڈرائیونگ لائسنس کا اس طرح کا ہوتا ہے. اور یہاں پہ آپ کو اپنی پکچر جو ہے وہ ایک دینی پڑے گی, اور پکچر جو ہے وہ یہاں پہ ہی آپ کو آ کے لینی ہوگی, یعنی کہ کھنچوانی ہوگی یہاں کے کرائٹیریا کے مطابق. اور اس طرح سے آپ اپنی ڈیٹیلز اس میں ایڈ اپ کریں گے, اپنا نیم اور باقی آئی ڈیز وغیرہ, ڈیٹ آف برتھ, ایڈریس وغیرہ, اور ساتھ میں اپنی ای میل, فون نمبر وغیرہ, اور پھر اس کے بعد اپنا بینک کارڈ وغیرہ شاید اس میں ہو, آئی ایم ناٹ ویری مچ شیور, نہیں بینک کارڈ کی تو ڈیٹیل نہیں ہوں گی, لیکن باقی ساری کی ساری آپ کی ڈیٹیلز ہوں گی. اور اسپیشلی آپ کا BRP جو نمبر ہے وہ اس میں آپ کو ایڈ کرنا پڑے گا. ہر جگہ پہ یہاں پہ آپ کو اپنا اسٹیٹس لازمی شو کرنا پڑتا ہے کہ آپ یہاں پہ کس ویزے کے اوپر آئے ہیں اور آپ کا نمبر کیا ہے. تو یہ ہے اپلائی آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں, اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے اور اس کا وے بھی بتایا ہوا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو فارم کے تھرو بھی کر سکتے ہیں.
امیگریشن سٹیٹس، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو اپنا امیگریشن سٹیٹس ہر جگہ پہ ہی دینا پڑتا ہے، تو اسی طرح سے آپ کو اس پروویژنل ڈرائیونگ لائسنس میں بھی اپنا سٹیٹس اپلوڈ کرنا پڑے گا، اس کی ڈیٹیلز دینی پڑیں گی آپ کو. تو اس کے بعد یہ ڈکلیریشن میں آپ کو یہاں پہ اپنے سائنس بھی کرنے ہوں گے، اور یہ اس کے سٹیپ لکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے کس جگہ کو آپ نے فل اپ کرنا ہے. پوری کی پوری اس میں ڈیٹیل دی ہوئی ہے، اس بکلیٹ میں بھی اور اس فارم کے اوپر بھی. اور یہ اس کی فیس ہے ڈرائیونگ لائسنس کی. اگر آپ آن لائن اس کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو 34 پاؤنڈس جو ہیں وہ پے کرنے پڑیں گے، اور اگر آپ بائی پوسٹ اس کو بنواتے ہیں فارم کو، یعنی کہ اس فارم کو فل اپ کر کے، تو پھر آپ پوسٹ آفس کے تھرو جا کے اپلائی کرتے ہیں تو پھر آپ کی فیس جو ہے وہ 43 پاؤنڈس ہوگی. یعنی کہ پوسٹ کرنا آپ کو تھوڑا سا لٹل بٹ ایکسپینسو پڑتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کو آپ نے پوسٹ بھی کرنا ہوتا ہے، اس کے بھی آپ کو سیپریٹ سے چارجز پڑیں گے. اور تھرڈلی یہ کہ یہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہے پروسیس، یعنی کہ پوسٹ جائے گی پھر واپس آئے گی، اور اس طرح سے تھوڑا سا اس کو ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن اگر آپ آن لائن کر لیتے ہیں تو تھوڑا کوئکسٹ وے اس لیے ہے کہ آن لائن چیزیں جلدی سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں. اور دوسرا اگر آپ کو اس میں کوئی ہیلپ چاہیے تو انہوں نے اپنا فون نمبر وغیرہ بھی دیا ہوا ہے، اور سیکنڈلی اس میں ایڈریس بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ نے اس فارم کو کس ایڈریس کے اوپر پوسٹ کرنا ہے، وہ بھی اسی فارم کے اندر بتایا گیا ہے. تو یہ تھی کچھ ڈیٹیلز یہاں پہ ان آئی ڈیز کے حوالے سے جو کہ آپ کو یہاں پہ آتے ساتھ ہی سروائیول کے لیے فوری طور پہ بنوانا بہت ہی زیادہ ضروری ہیں. ہوپ فلی آپ کو ان چیزوں کی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی کہ آپ کو کون سی 2 آئی ڈیز بنوانی ہے. ایک تو آپ نے اپنا نیشنل انشورنس نمبر جو ہے وہ بنوانا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پروویژنل ڈرائیونگ لائسنس. یہ سب سے پہلے آتے ساتھ ہی آپ ان کو اپلائی کر دیں، کیونکہ ان کو پوسٹ ہو کے واپس آنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ہوپ فلی آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل. اور اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہو مزید اس بارے میں تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں آسک کر سکتے ہیں. تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something very new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ.